درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبی کہتے ہیں فرشتے، اس کی جمع ہے کروبیاں۔ کروبی فرشتے کو کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو دل میں درد پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے، دوسرے کو خوشی دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں، خالی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں، تمہاری نمازوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرنے والا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر دیا۔ طاعت اللہ کی ایسے فرشتے ہیں، رکوع میں جس کو کہہ دیا رکوع میں پڑے ہوئے، سجدے میں جس کو کہہ دیا سجدے میں پڑے ہوئے، قیام میں کہہ دیا قیام میں پڑے ہوئے۔ تو طاعت کے لیے، عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ اس دل میں درد پیدا کرو، اس دل کو نرم بناؤ، اس دل میں محبت پیدا کرو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، خیرکم من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، حدیث سنیے بڑی اہم حدیث ہے، خیرکم من ينفع الناس، تم میں سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ کیا کہا؟ تم میں سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ اور پھر دوسری حدیث میں کہا جاتا ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ خدا کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی دوسرے کو خوش کر دینا، کسی دوسرے کو خوش کر دینا۔ میرے دوستو، فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کے لیے نافع بنو، مفید بنو، اور پھر نفع بھی اپنی حیثیت کے مطابق۔ حاجی صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی آئے، گاؤں کا پردھان ہے، ان کے پاس کوئی آئے اپنی ضرورت کے لیے، اور گاؤں کا پردھان یا حاجی صاحب یہ کہہ دیں میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے حالات بہتر کر دیں گے، تم دعا کرنے کے بعد یار تم تو کروڑ پتی ہو، تم پیسے دو، میں دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعا تو غریب دے گا، دعا تو ملک بھی دے گا، تو دعا دے رہا کروڑ پتی ہو کر تو کہہ رہا میں دعا کروں گا اللہ تمہارے حالات بہتر کرے، تو دعا دے گا۔ کوئی بینک نہیں جس میں تیرا اکاؤنٹ نہیں، اور غریب کو کہہ رہا میں دعا کروں گا اللہ تیری طبیعت ٹھیک کر دے۔ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق دوسروں کو نفع پہنچانا ضروری ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دامے، گرمے، بدمے، سکھنے۔ پیسے والا اور صاحب حیثیت دامے گرمے کا مانا چاہیے۔ جو صاحب حیثیت ہے، جس کو اللہ نے سماج میں عزت دی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری سفارش مانی جائے، وہ کہیں سفارش کر دے کسی ضرورت نہیں۔ یہ سکھنے کا مانا ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن سماج میں تمہاری عزت کہیں پہنچ جاؤ گے اور اس ضرورت مند کی سفارش کرو گے تو سامنے والا بات مان لے گا۔ تو یہ سکھنے کا مانا ہے، یہ وہ کام آئے گا سکھنے جس کے پاس پیسے نہیں، اور قدمیں چل پھر کر، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے، وہ چل پھر کر لوگوں کے کام آئے۔ تو جس کی جیسی حیثیت ہے، داروغہ کے پاس میں اپنا کیس لے کر کے جا رہا ہوں بکرے داروغہ کے پاس، اور کہتا ہے جی ہم مہاتما سے جو ہے اور بھگوان سے جو ہے کیا کریں گے، جو ہے دعا کریں گے، پتہ نہیں کیا اردو میں ہندی میں لفظ آتا ہے کہ وہ آپ کی سمسیا کو حل کر دیں۔ ارے سمسیا کا سمادھان نکالو، تم داروغہ ہو، تم جس منصب پہ بیٹھے ہو، تمہارا کام دعا کرنا نہیں ہے کسی دیوی یا دیوتا سے۔ ایسے ہی ہر مسلمان کی اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے۔ اور یہ مت سوچو زکات ادا کر دی،
میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اگر زکات ادا کرنے سے ذمہ داری ادا ہو گئی, اب دارالعلوم کون بنائے گا؟ یہاں ایک حال کی ضرورت ہے دارالحدیث کی. سیٹھ جی یہ کہہ رہے ہیں زکات میں ادا کر چکا, ضرورت ہے کیونکہ دورے کی تعلیم یہاں ہونی ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں زکات ادا کر چکا. اس کو بھی دینا ہے. کسی محلے میں مسجد نہیں, آدمی کہتا ہے زکات دے کے تم نصاب. مسجد کا چندہ دینا زکات کی طرف فرض ہے, مدرسے کے لیے چندہ دینا زکات کی طرف فرض ہے. یہ کہہ کر کے تم نہیں چھٹی لے سکتے, وہ امداد فرض ہو جائے گی. مسجد کی تعمیر کے لیے, مدرسے کی تعمیر کے لیے امداد دینا صاحب حیثیت کا اپنی حیثیت کے مطابق فرض ہے, اور زکات کی طرف فرض ہے. کوئی بھی مسئلہ اگر اس معاملے میں بیٹھ سکتا ہے, کوئی بھی مائک پر بول رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گی. اسی طرح یہ نہ کہو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زکات ادا کر دیا گیا, ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں, اور حدیث میں فرمایا اس کے لیے صاف الفاظ ہے. دیکھو میرے پاس دلیل بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکات. یاد رکھیے گا مولانا قرآن صاحب, مفتی کریم اللہ صاحب, ان فی المال حقا سوى الزکات. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. تم نے یہ سمجھ رکھا خالی زکات دے کر تو چھٹی مل جائے گی, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہم زکات بھی صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں, ہماری معاشرت صحیح نہیں ہے. ہماری معاشرت صحیح نہیں ہے. خوش کرو لوگوں کو, خوشیاں بانٹو. اس کے برعکس حسد, جلن, کینہ, بغض, یہ ہماری پہچان بن چکا ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے المومن من امن الناس. یاد رکھیے گا حدیث, المومن من امن الناس. ناس میں مسلمان, کافی, بدھسٹ, عیسائی, یہودی سب داخل ہیں. مسلمان وہ ہے جس سے سب لوگ محفوظ ہیں, کسی کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو. تبلیغی جماعت والوں نے اپنا جو نصاب بنایا ہے اس میں تو انہوں نے اکرام مسلم لکھ رکھا ہے. حالانکہ اسلام کا جو اصل ضابطہ ہے وہ اکرامی ناس. اب آپ پوچھیں گے کہ تبلیغ والوں نے ایسا کیوں کر رکھا ہے. اصل میں تبلیغ کا جو کام ہے یہ مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے اس کے اصول بنائے گئے ہیں, غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے اس کے اصول بنائے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں, تو اس لیے اس میں اکرام مسلم کا لفظ ہے. ورنہ صحیح بات ہے, رسول اللہ کی پوری زندگی, آپ بتائیے اللہ کے رسول جب نبی بن کے آئے ہیں تو کن سے ان کے ساتھ رہا, غیر مسلموں سے تھا یا مسلمانوں سے تھا. غیر مسلموں کی احترام کیا کرتے تھے, عیسائیوں کو بڑے احترام سے پیش آتے تھے, کافروں بڑے کافروں سے بڑے احترام سے پیش آتے تھے. تو اکرام الناس, سب کا احترام ہو. المومن من امن الناس, اور دنیا کا ہر انسان آپ کی ذات سے محفوظ ہونا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, اسی ٹاپک پر اور دیر تک ہوتا ہے, دوسری بات بتانے جا رہا ہوں. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, المومن من امن الناس. ایک دوسری حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. تو یہ حدیث خاص ہے, لیکن یہ جو حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے عام ہے, اس میں سب شامل ہے. تو سب کے ساتھ آپ کا بہترین برتاؤ ہونا چاہیے. یہ ہے معاشرت. حقوق تو آپ بھول ہی گئے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں, رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بال ارادہ ہم نے ان سب کو بھلا دیا. سچ فرمایا میرے نبی, سچ فرما گئے میرے مولا. اللہ کے رسول بہت پہلے کہہ گئے کہ زمانہ آئے گا باپ پہ نہیں دوستوں پر خرچ کیا جائے. ایک زمانہ آئے گا باپ پہ نہیں دوستوں پہ خرچ کیا جائے گا.
باپ کو چائے کے بھی پیسے نہیں مل رہے اور دوستوں کو جو ہے چکن فرائی کھلائی جا رہی ہے. اللہ کا رسول فرمایا زمانہ آئے گا بیٹا ماں کا نافرمان بیوی کا غلام. اللہ کا رسول فرمایا زمانہ آئے گا لوگ رشتے داروں کو اہل خاندان کو ایسے بھولیں گے جیسے انہیں جانتے ہیں. کیا یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہو رہا؟ کیا ہو نہیں رہا؟ پیسہ ہو جانے کے بعد کیا ہم اپنے قریب رشتے داروں کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہے تھے؟ کیا شادی بیاہ میں بلاتے ہیں ہمیں؟ کیا اگر غلطی سے آ گئے تو ہم ان پہ توجہ دیتے ہیں؟ کیا دوسروں سے تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرے فلاں ہیں؟ نہیں. سیٹ رشتے دار جو ہوگا بھرپور تھا. ان کے یہاں 4 گاڑیاں چلتی ہیں ہمارے سعودی. ان کے یہاں جو ہے 50 بیگھہ کھیت ہے. یہ ہمارے جو بندروں ہیں. ان کے یہاں جو ہے 10 ٹرک چل رہا ہے. ٹاپ 5 اسٹار ہوٹل ہے. یہ ہمارے داماد ہیں. یہاں اپنے غریب رشتے داروں کو بھی تعارف کراتے ہیں. قیامت کی علامت ہے. برا مت مانو. لاکھ چلے لگاؤ گے مر جاؤ نمازیں پڑھ پڑھ کر تمہارے معاشرے میں سدھار نہیں ہوگا. اس سے تمہیں سرخروئی نہیں ملے گی. تم کچے مسلمان, تم ناقص مسلمان, تم ادھورے مسلمان, تم نے اسلام سمجھا ہی نہیں. سمجھا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی عورت آتی ہے. رسول اللہ میرا وہ پیغمبر جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں, جو اس وجہ تخلیق کائنات ہے, اگر اسے نہ پیدا کیا گیا ہوتا وہ تمہید ہے. یہ کائنات رسول اللہ کی پیدائش کی تمہید ہے. جیسے کسی کا جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے کرسیاں لگتی ہیں, ٹینٹ لگتا ہے, صوفے لگتے ہیں, لائٹیں لگتی ہیں, نہ جانے کیسے کیسے انتظامات ہوتے ہیں, تو پھر اصل مقصد وہ مہمان ہوتا ہے. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو در حقیقت اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا. ان کے اعزاز میں یہ کائنات سجائی گئی. ان کا حال میں بتاتا ہوں. ان کے تواضع پر ہاتھ. ایک آدمی آیا, رسول اللہ کی خصوصیت تھی. وہ خصوصیت یہ تھی کہ ایک روگ پڑتا تھا اور وہ بہت دور سے پڑتا تھا. حالانکہ آپ متکبر نہیں تھے, بڑے متواضع تھے, لیکن سامنے والے پر آپ کی شخصیت کا ایک روگ پڑتا تھا. اور آپ کہتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, نہ صرف بھی روگ, کہ مجھے روگ سے میری مدد کی گئی. یعنی سامنے والا دہشت زدہ ہوتا ہے, مجھے دیکھ ہمت نہیں ملتی. بڑا بڑا شرری آدمی, گنڈا آدمی اور ڈان آدمی, وہ جو ہے آ کر کے میرے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے. ایک شخص آیا, وہ گھبرانے لگا. اللہ کا نام فرمایا آج کیوں ڈر رہا ہوں؟ تم کیوں ڈر رہے؟ میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے سوکھا گوشت کھا کر کے زندگی گزارا کرتا ہے. حضرت عائشہ جو غربت کی وجہ سے سوکھا گوشت کھا کر کے زندگی گزارا کرتی تھی. اور ایک عورت ایسی اجنبی ایک دم آ گئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دودھ پلایا. میرے رسول نے اس اجنبی خاتون کے لیے وہ چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے, کندھا ننگا ہو گیا, پیٹ ننگا ہو گیا, چادر بچھا کر بیٹھ میری اماں. یہی ہے اصل میں. لیکن آج کا آدمی کیا اتنے جلدی غریبوں کو اجنبیوں کو پہچانتا نہیں پہچانتا. میں اسی لیے کہتا ہوں بزرگوں کی صحبت اختیار کرو, مکمل اور صحیح دین. تو حقوق بھی ہمیں ضائع کرتی ہے. اور جہاں تک بات معاملات کی ہے, معاملات تو میں ہم سے ہمارے غیر اچھے ہیں. جھوٹ, دغا, فریب, گاہک کو نقصان پہنچانا, مطالبے میں بدتمیزی کرنا, اس
اس کی جیب پکڑنا، اس کے عیب کو چھپانا، یہ سب ہماری پہچان ہے۔ ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، اور رہی دولت کی ہرس اور ہوس آج تک مسلمانوں میں اتنی پیدا ہو گئی ہے بعض لوگوں میں کہ اس کے لیے جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری تباہی کب ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹتے ہیں، جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹتے ہیں، کیسے ٹوٹتے بھوکے لوگ؟ کوئی ٹانگ لے کے بھاگ رہا، کوئی ڈوگا لے کے بھاگ رہا، کوئی تسبیح لے کے بھاگ رہا، کوئی پلیٹ لے کے بھاگ رہا، کہتے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں پہ ٹوٹتے ہیں، ایسے ساری دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا، وہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں، بلکہ تمہارے اندر ایک بیماری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آپ کیا وہ دنیا کی محبت؟ پیسہ چاہیے، چاہے جیسا ہو، ایسا ہو چاہے جیسا ہو۔ اب آپ بتائیں کہ دین سے اتنی دوری کے باوجود، اتنی ساری کوتاہی کے باوجود کیا اللہ ہمیں سرخوری عطا کر سکتے ہیں؟ کیا سربلندی عطا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا تو یہ کہنا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں عزت و سربلندی تمہیں تب ملے گی جب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوگے، جب تم صحیح معنوں میں مومن ہوگے، جب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوگا۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم ادھورے ایمان سے، ادھورے اسلام سے دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے محترم، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے اسلاف نے دین کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھا دیا، دین کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھا دیا، اور عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، انہوں نے ایسے ایسے نمونے اور ایسی ایسی مثالیں چھوڑی کہ دنیا دنگ رہی۔ دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ واقعی اگر کوئی سچا دین ہے، برحق دین ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر کسی دین کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ انہی لوگوں کے کردار کی وجہ سے، انہی لوگوں کے عمل کی وجہ سے یہ اسلام دنیا کے اندر پھیلا۔ یاد رکھیں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے دنیا میں اسلام کم پھیلا ہے، اور مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام دنیا میں زیادہ پھیلا۔ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اسلام دنیا میں کم پھیلا ہے، مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام دنیا میں زیادہ پھیلا۔ چند نمونے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، بلکہ اس سے پہلے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ پڑوس میں ایک صاحب یہ سوچ کر کے کہ پڑوس والے نے پتہ نہیں کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، تھوڑا سا گوشت ہدیے میں بھیجا، پڑوسی نے وہ گوشت دوسرے پڑوسی کو دے دیا، اس نے تیسرے کو دے دیا، ہوتے ہوتے وہی گوشت جس نے وہ ہدیہ بھیجا تھا پڑوسی کے پاس، وہ اسی کے پاس آ گیا۔ بتائیے پڑوسیوں کا کتنا خیال ہے؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مسجد حرام کے اندر ایک مہمان آیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ سے۔ کس کے مہمان ہو؟ کہنے لگے کسی کے نہیں، کہنے لگے آؤ میرے، آؤ تم میرے مہمان ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اہلیہ نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔
کہنے لگا اچھا بچوں کو تم سلا دو، بچوں کو تم سلا دو، وہ کھانا مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اہلیہ نے بچوں کو سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اسکیم یہ بنائی گئی کہ جیسے ہی مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے چراغ گل کر دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے، کیونکہ شرفا ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ہیں۔ ادب یہی ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ نہیں ان کے سامنے آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا اور فقیروں کی طرح کر کے چلے گئے، نہیں۔ تو صحابی نے اور صحابیہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم سامنے کھانا کھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا ہمارا مہمان۔ تو اسکیم یہ بنائی گئی کہ کھانا رکھنے کے بعد چراغ گل کر دیا جائے۔ چنانچہ جیسے کھانا رکھا گیا چراغ بجھا دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی آیت اتر گئی، یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے انتہائی پریشانی کے باوجود بھی دوسروں کی جو ہے آسانی کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے، تم میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کیا؟ تم میں سے کسی نے کیا کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے؟ اب اللہ کے رسول عالم غیب تو تھے نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تمہارے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی ہے، یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرت امام صاحب جن کو ہم لوگ اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کا واقعہ سنیے، کیا واقعی عبرت ہے۔ قرآن کریم واقعات کی عبرت ہوتی، اس لیے آدھا قرآن واقعات سے بھرا ہوا، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے واقعات۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک بتاتے ہیں کہ جس سال میں حج کو گیا تو میں حرم کے اندر سو رہا تھا، تو مجھے نیند آ گئی، خواب دیکھتا ہوں میں، خواب میں دو فرشتے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سال صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا، اس سال صرف ایک آدمی کا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے اور وہ شام کی راجدھانی دمشق رہنے والا ہے، جوتوں کا کام کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھا۔ اب کتنے لوگ تھے؟ 6000 لوگ۔ 6000 لوگوں میں صرف ایک آدمی کا حج پورا مقبول ہوا اور باقی سب کا نہیں، نہ مقبول نہیں، بلکہ ایک کا مقبول ہوا، اسی ایک کے طفیل اور صدقے میں باقی کا بھی حج قبول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ادھر افغانستان کے قریب کے رہنے والے تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ سیدھے کہاں گئے؟ افغانستان سے وہاں کا فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے مکہ کا، لیکن پھر وہ وہاں سے شام نکل گئے، سعودی عرب سے۔ اب وہ شام کی طرف چلے گئے کہ میں ملوں گا اس سے، اس آدمی سے ملوں گا جو گواہ کیا کہ 6000 لوگوں میں صرف اس کا حج جو ہے وہاں کو تلاش کیا، ملا نہیں۔ وہ آدمی شام گئے تو پوچھا کہ ایسا کوئی آدمی ہے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا ایک آدمی ہے جوتوں کا کام کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ کہنے کہ میرا ماجرا کچھ نہیں ہے، بہت سادی سی بات ہے، 30 سال کے اندر تھوڑی تھوڑی پونجی کر کے میں نے 300 درہم میں نے اکٹھا کیے۔ کتنے اکٹھا کیے تھے؟ 300 درہم۔ شوق بہت تھا کہ مجھے حج کرنا ہے۔ 30 سال میں یاد رکھیں آدمی پورا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے ارادہ کر لیا کہ مجھے حج کرنا ہے۔ حج کا مکمل ارادہ ہو گیا، اس دوران میری بیوی حاملہ تھی، تو برابر میں اچانک جو ہے خوشبو سی محسوس ہوئی گوشت کی۔ تو حاملہ عورتوں کے ایک بیگ کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، کبھی وہ مٹی کھانے لگتی ہے، ایک دم چڑھ جاتی ہے ان کے دماغ میں کوئی چیز، تو چڑھ گئی کہ مجھے وہ چاہیے، بہت اچھا سا پکوان کو برابر میں پکا۔ تو وہ پہنچا برابر میں اور کہا کہ بھائی کوئی اچھا سا کھانا بن رہا ہے سالن، ذرا تم مجھے بھی دے دو، اور اہلیہ مانگ رہی۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور کہا کہ یہ آپ کے لائق نہیں، یہ آپ کے لائق،
اس نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ یعنی تمہارے لیے تو وہ چیز حلال ہے اور میرے لیے وہ چیز حرام ہے، یہ کیا بات ہے؟ تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، اور تم دیندار مسلمان لگ رہے۔ اس نے کہا در حقیقت یہ مردہ گدھے کا بچہ 7 دن سے فاقہ چل رہا تھا میرے گھر، دن میں نکلا آبادی کے آس پاس دیکھوں، غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، آبادی کے آس پاس گھومتا رہا، دیکھا کہ ایک گدھا میرا پڑا ہوا ہے، رات کی تاریکی کا انتظار کیا، جیسے ہی اندھیرا ہوا اسی گدھے میں سے گوشت کاٹ کے لا کر وہ رونے لگا، وہ جوتے والا رونے لگا کہ میرے خدا، میرے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے، میرے خدا، میرا اسلام کیسا، میری زندگی کیسی اور میری انسانیت کیسی، میرے پڑوس میں 7 دن سے فاقہ، نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مردہ گدھا کھڑا ہے اور میں اس کا پڑوسی ہوں۔ وہ 300 کا 300 درہم اسی کو دے دیا، اس پڑوسی کو دے دیا۔ جناب وہ حج پہ گیا ہی نہیں، وہ حج پہ گیا نہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اعلان کیا کہ تیرے کسی کے جائے بغیر بھی حج قبول ہو سکتا ہے، کسی کے مکہ جائے بغیر بھی قبول ہو سکتا ہے، اور کسی کا جا کر بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اس جوتے والے کے اس 300 درہم کی وجہ سے تقریباً 6000 کا مزاج سمجھو دین کا، یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ دین کا مزاج سمجھو، حج پہ حج نہ کرو، عمرے پہ عمرہ نہ کرو، برا لگے گا، گاؤں کا ہوں اس لیے زیادہ برا لگے گا، باہر کا کوئی آدمی آ کر گالی دے کے چلا جائے نہیں برا لگے گا، میں کہوں گا کہ تھوڑی سی کڑوی بات ہوگی وہی بری لگے گی۔ یہی بات میں شموگا کرناٹک میں کہتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، یہاں کہوں گا منہ بنا لیں، 12 سال سے کہہ رہا ہوں، سارے جماعتی میرے جماعت کا مرکز ہے جہاں جاتا ہوں، سوچ سناتا ہوں کڑوی کسیلی، صحیح بات ہے، کبھی اس کا اندیشہ نہیں کرتا کہ میرا ہدیہ کم ہو جائے گا، نہ آج تک کبھی پوچھا، نہ دیکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ لفافہ لینے کے بعد دیکھتا بھی نہیں، گھر آنے کے بعد کھولتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کس کتنے ہیں، مجھے تو صحیح کہنا ہے، میں دیوبندی فاضل ہوں، میرے اکابر نے یہی سکھایا، میرے اکابر نے یہی سکھایا ہے۔ میں یہ کہہ رہا کہ دین کا مزاج سمجھو، جہاں جیسی ضرورت ہو وہ کرو، اگر برابر میں فاقہ ہو رہا ہے تمہارا حج تمہارے منہ میں مار دیا جائے، اور تم اگر برا نہ ماننا، مولانا علی میاں ندوی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ اگر برابر میں ضرورت ہے اور تم حج کر رہے ہو تو وہ حج سے کام کر رہا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برابر میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تمہارے پیسوں کا محتاج ہے اور پھر تم نفلی حج کر رہے ہو، یعنی ایک حج کر چکے وہ حج شیطان کرتا ہے، ندی میں آتا ہے، میں نہیں کرتا۔ تو یہ ہے دین کا مسئلہ، دین اور اسلام اس طرح ہو رہا ہے، کردار کی وجہ سے، مسلمانوں کے برتاؤ کی وجہ سے۔ مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت ہے، مسلمان عقیدے کے کتنے مضبوط تھے، جی میں آرہا کہتا جا رہا ہوں، جب میری انرجی ختم ہو جائے گی بند کر دوں گا، وہ کچھ بندی کرنے والا ہوں، ایک آدھی بات رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت، مصر فتح ہو چکا، وہاں کے گورنر بنائے گئے حضرت عمرو العاص، دریائے نیل، مصر جو ہے دریائے نیل کا تحفہ، یعنی پورا مصر بنجر ہے، اگر وہاں دریائے نیل نہ ہوتا تو پورا مصر صحرا ہوتا اور ریگستان۔ دریائے نیل ہی کی وجہ سے وہاں ساری کھیتی ہوتی ہے، ساری باغبانی ہوتی ہے اور ساری پیداوار دریائے نیل کی وجہ سے۔ تو وہاں 4-5 سال کے اندر دریا سوکھ جایا کرتا، تو وہ جو ہے بت پرست قسم کے لوگ تھے، وہم پرست لوگ تھے، تو وہاں یہ معمول تھا کہ جب دریا سوکھ جایا کرتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر کے تو وہ اس جو ہے دریا کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے دریا
دوبارہ میں آ جاتا تھا اور لڑکی مر جاتی. جب مصر فتح ہوا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں گورنر ہوئے تو یہ صورتحال پیش آئی. لوگوں نے آ کے کہا کہ مصر کے دریائے نیل میں تو خشکی پیدا ہو گئی ہے, پورے ملک میں قحط پڑ جائے گا, بھوکمری سے لوگ مر جائیں گے اور یہ کام قبضہ کرنا پڑے گا. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا ارحم الراحمین, رحمت للعالمین کے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. ارحم الراحمین خدا, رحمت للعالمین پیغمبر کہ مذہب میں ایک بے جان کو, ایک معصوم کو اس طرح نہیں مارا جا سکتا. ایسا نہیں. میں دربار خلافت میں یہ خط لکھتا ہوں, صورتحال بتاتا ہوں, وہاں سے مشورہ دیتا ہوں. حضرت عمر کے پاس خط بھیجا گیا, صورتحال بتائی گئی. حضرت عمر نے قاصد کو پرچی دی. پرچی میں کیا لکھا تھا؟ پرچی میں یہ لکھا تھا کہ وہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا تھا تو تو جاری رہے. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو سوکھا ہے. اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا تھا تو تو جاری رہے. قاصد سے کہا گیا دریا کے ریت کے اندر, وہ جو سوکھی سی ریت ہے, اس ریت کے اندر اس چٹھی کو دبا دیا. یہ چھوٹی سی پرچی میں کیا طاقت تھی, پرچی ڈالی گئی. دریا میں وہ جوش آیا اور وہ پانی آیا. وہ بھی آج صدیاں گزر گئی, دریائے نیل کبھی نہیں رکا. اور عجیب دریا ہے, اس کا آج تک کوئی, ہر دریا کا منبع دریائے گنگا کا. سائنسدانوں نے ایک سرچشمہ ڈھونڈ نکالا. جمنا کہاں سے بہتی ہے, سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالا. اور دیگر دریائے نرمدا, دریائے کرشنا کہاں سے بہتی ہے, سب کا سرچشمہ سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالا. دریائے نیل کا سرچشمہ آج تک کوئی ہے. وہ کہاں سے, وہ تو ایک کرامت ہو حضرت عمر. خیر, یہ عقیدے بیٹری گئی, یہ دیکھ کر کے رات بھر چلے گی. مصر والوں نے کہا بیٹری گئی, یہ ہے عقیدہ کہ یہ پرچی کی وجہ سے بیچوں فلیش پورا دریا چل گیا, پورا دریا چلا ہو گیا. آپ کے برابر میں مالدیپ ہے, سری لنکا ہے. مالدیپ میں مسلم اسٹیٹ ہے, مسلم اکثریت ہے. وہاں کس طرح ہے, اسی طرح ہے. ایک شیخ ابن برغات وہاں پر پہنچے جو مراکش سے آئے ہیں. وہاں پہنچے تو دیکھا جو ہے وبا مچا ہوا ہے, لوگ روز ہو رہے ہیں. ایک گڑیا کا گھر ہے, وہاں وہ بھی پہنچے. وہ پوچھا کہ بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, بات پوری ہو جائے. میں مناسب سمجھتا ہوں بات پوری کرنا, تھوڑا دیر ہو رہی ہے. تو وہ پہنچے. پہنچنے کے بعد ان گڑیا سے پوچھا, لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جزیرہ چاروں طرف پانی سے جو ہے یہ گھرا ہوا ہے. مہینے کی, ہر مہینے کی آخری تاریخ کو یہاں ایک بھوچال آتا ہے, ایک شیطانی وبا آتی ہے. چراغوں کے ساتھ, لائٹوں کے ساتھ, پورے چنگھاڑ کے ساتھ. تو ساحل کے کنارے جو ہے, جو مندر ہے, اس وقت وہاں بدھسٹ تھے, بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ تھے. اس مندر میں جو ہے ایک کنواری لڑکی کو رکھ دیا جاتا ہے رات میں, اور وہ جن آتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ شیطانی وبا آتی ہے اور اس رات میں وہ قیام کرتی ہے اس مندر کے اندر, اور وہ چلی جاتی ہے. اور پھر پورا مہینہ بڑے سکون سے گزرتا ہے, اور صبح کے وقت وہ لڑکی مردہ پائی جاتی ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پورے جزیرے پر طوفان, سیلاب اور نہ جانے کیسی کیسی جو ہے تباہیاں آنے لگتی ہیں. وہ شیطانی وبا اور وہ جن اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں جزیرے پر. تو آج جو ہے, اچھا وہ لڑکی ڈالی کیسی جاتی تھی, قرآن